بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت حکومت کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، لیکن توقع یہ ہے کہ آج یا کل یہ آئینی ترمیم بائے حق اور بائے کرک منظور ہو جائے گی۔ اس پر اب اتفاق رائے مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہماری خبر اسی ترمیم سے جڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 8 جج صاحبان کی سیاست اور بروقت سیاست آخری کارڈ انہوں نے کھیل دیا، اور ایک بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم 2 جج صاحبان مستعفی ہو سکتے ہیں، اور پھر چیف جسٹس کا کرۂ فعال کس کے نام نکلے گا اس پر بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جناب رات گئے ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے 1 گھنٹے سے زائد وقت پر محیط ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں وہ تمام آخری جو جسے کہتے ہیں نا کہ جزیات یا جو لاسٹ ٹچز جسے کہتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ مسودہ جو ہے وہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس نے بھی منظور کر دیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، اس میں اس کی منظوری دے دی جائے گی، اور آج ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ان کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی ملاقات بھی متوقع ہے، اور اب یہ نہیں پتا کہ وہ ان آئینی ترامیم پر ہاں کریں گے نہ کریں گے، کوئی جزوی ہاں کریں گے، آدھی ہاں کریں گے، آدھی نہ کریں گے، لیکن ان کو یہ باور کروایا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی اور مولانا فضل الرحمان کی یہ بڑی فتح ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان کے لیے خصوصی جو فوجی عدالتوں کا قیام تھا، اس شق کو مجوزہ آئینی ترمیم سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس کی زد میں بہر صورت عمران خان نے آنا تھا۔ بہرحال یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے جنرل فیض حمید کا، بلکہ فیض حمید کا، وہ جنرل نہیں رہے، تو ان کی سزا پہ منحصر ہے کہ اگر انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات دے دیے، کوئی اعتراف کیے، اقبال جرم کیا، تو پھر عمران خان کی گردن جو ہے وہ فٹ ہو سکتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، اب چونکہ یہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ 3 سینئر ترین جج صاحبان میں سے ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے گا، منتخب کیا جائے گا، نامزد کیا جائے گا، اور یہ پارلیمانی کمیٹی اس کا انتخاب کرے گی یا نامزد کرے گی، یا جو بھی طریقہ کار ہے جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ میرے خیال ہے پارلیمانی کمیٹی یہ سارا کام کرے گی، اور وہ جو ایک خصوصی بینچ ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا جاتا ہے، اس کا قیام بھی عمل میں آئے گا۔ تو اب تک تو یہ اطلاعات تھیں کہ جو تیسرے سینئر موسٹ، یعنی 3 میں جو 3 ہیں سینئر موسٹ جو کنسیڈر ہوں گے، ان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں، اور تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ افریدی ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے کی گئی، اور اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز جو ایک اور وضاحت جاری کی گئی کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ 8 جج صاحبان جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے نہ یہ جو الیکشن کمیشن کی یا پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی، نہ اس پر نوٹسز ہوئے، جو پچھلا وضاحتی بیان تھا اسی طرح نہ کوئی ہیرنگ ہوئی، اور یہ ایک اور بیان یا فیصلہ یا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی متنازع حکم نامہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ سارے قانون دان یا قانونی ماہرین کہتے ہیں، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگر یہ 3 رکنی جو سینئر 3 جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ان کا پینل بنانے والی جو ترمیم ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، تو اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ
اور جسٹس منیب اختر جو کہ ان کے بعد سب سے سینئر جج ہیں یا ہوں گے، وہ مستعفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں یہ دو جج صاحبان، تو پھر تین سینئر موسٹ کون رہ جاتے ہیں؟ پھر جسٹس یحییٰ افریدی سب سے زیادہ سینئر ہوں گے، دوسرے نمبر پر ہوں گے جسٹس امین الدین خان، جن کا پہلے بھی نام لیا جاتا رہا ہے کہ یہ جسٹس جو امین الدین خان ہیں، ان کو اگر یہ 5 کا پینل بنایا جاتا تو ان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد جو تیسرے سینئر موسٹ ہوں گے یعنی جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، اور تیسرے نمبر پر جو آتے ہیں وہ ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل۔ تو اب ان تین میں سے پھر حکومت یا پارلیمانی کمیٹی وہ تین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی، تو وہ کون ہو سکتے ہیں؟ پھر حکومت یحییٰ افریدی کے حق میں نہیں جائے گی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک چیمبر تھا یا ہے، جو وکلاء کے چیمبرز ہوتے ہیں، اس کا نام تھا افریدی من اللہ شاہ۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا چیمبر تھا پشاور میں، اسلام آباد میں جسٹس اطہر من اللہ کا چیمبر تھا، اور لاہور میں جسٹس منصور علی شاہ کا چیمبر تھا۔ یہ وکیل تھے جب، تو ان کا آپس میں یہ مشترکہ چیمبر چلاتے تھے، یہ چیمبر ان کا تھا۔ اور یہ تینوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انتہائی قریبی دوست بھی ہیں۔ لیکن اگر جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس نامزد کیا جاتا ہے تو کیا وہ منصور علی شاہ کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے چیف جسٹس بننا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان میں کتنے وکلاء ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وکلاء ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک ہی وکیل بن سکتا ہے، اور یہ کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے۔ پھر 3 سال کا وہ اس میں معاملہ بھی ہے۔ تو یوں اب بہت سے واقفان حال یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر 2 سینئر موسٹ جج صاحبان یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے استعفیٰ دے دیا، تو پھر جو آئندہ چیف جسٹس بننے کا امکان ہے یا امکانات ہے، یا آپ یوں کہیے کہ جس جج کے چیف جسٹس بننے کے امکانات روشن ہو جائیں گے، ان کا نام ہے جسٹس امین الدین خان۔ لیکن تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، اس وقت پاکستان میں لمحہ موجود میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ہر لمحے، ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر 1 گھنٹے بعد صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن اب پاکستان کے مقتدر حلقوں نے یہ تہیہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم آج ہو یا کل، ہونا ضرور ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا۔ پتہ نہیں یہ اس پر یہ فٹ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے تو جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا، یہ بالکل ان پر فٹ آتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔